اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیکچر نمبر 3 پڑھیں گے، لیکن میں آپ کی توجہ ذرا ایک دو باتوں کی طرف دلاؤں۔ یہ اس پہ کافی سوال آئے کہ یہ جو آخری پیراگراف ہے سیکنڈ لیکچر کا 28 پیج پہ، کہ یہ جو غیر جانبدار ہونا ہے یہ کیا ہے؟ ایک نے تو یہاں تک کہا کہ میں نے اس کی وضاحت میں حضور قلندر بابا اولیاء کا یہ ارشاد کوٹ کیا تھا کہ غیر جانبدار کے ساتھ انہوں نے عدالت کا طرز ذہن، عدالت کا طرز فکر یہ بتایا تھا کہ عدالت کیسے کام کرتی ہے۔ تو اس پہ انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا کہ جی عدالت کو تو قانون کا پتہ ہے، تو ہمیں تو اللہ کے قوانین کا نہیں پتہ، تو ہم کیسے وہ عدالت والا ذہن استعمال کر لیں؟ تو دیٹ واز کوائٹ این انٹرسٹنگ کویشچن۔ تو عرض یہ ہے کہ دیکھیے، ہمیں اللہ کی مرضی کو جاننا آنا چاہیے، اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک نظام کے تحت ہمارے اندر ایک چیز رکھی ہے، اسے ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر کے ذریعے بھی ہمیں اللہ کی مرضی کا پتہ چلتا ہے کہ ضمیر کس چیز کو قبول کر رہا ہے، کس چیز سے انکار کر رہا ہے۔ اور دوسرا جو ٹول ہے وہ ہے قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ جو قرآن کو نہیں مانتے ان کے اندر بھی ضمیر ہوتا ہے، انہیں خوب معلوم ہوتا ہے کہ کون سی بات فطرت کے مطابقت رکھتی ہے، فطرت سے مطابقت رکھتی ہے، یا اس کے خلاف ہے۔ تو یہ جو اس میں باتیں تھیں وہ یہ دو میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے پہلے توجہ دلا دوں کہ ہمیں خواہش کرنی ہے کہ ہم پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں کے بجائے نیوٹرلٹی کو، یعنی اپنی انفرادی سوچ کے بجائے اللہ کی طرز فکر کو، اللہ کی بات کو سمجھنے کے چکر میں پڑ جائیں۔ دیکھیں نا کیا لکھا ہے، آدمی اپنی ذات سے الگ ہو کر سوچے، اور دوسرا یہ کہ اپنی ذات کے حوالوں سے ہم غور و فکر، تو وہ میجورٹی تو آلریڈی ذات کے حوالوں سے ہی غور و فکر کرتی ہے نا۔ میں جب بھی کوئی بات سوچتا ہوں تو پہلے یہ دیکھتا ہوں اس میں میرا کیا فائدہ، جب کوئی بات ہوتی ہے میں کہتا ہوں اس میں میرا نقصان ہے۔ تو اس طرح یہ جب ہم کسی بھی مسئلے کو گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ہم اپنے ذات کے حوالوں سے سوچیں گے تو لا محالہ ہم پہ حقائق منکشف نہیں ہوں گے، یعنی ہمارا ذہن حقائق تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اور جب تک ہمیں حقائق کا معلوم نہیں ہوگا تو معاملات کی تفہیم کیسے ہوگی، یعنی معاملات کی فہم کیسے حاصل ہوگی، یعنی ہمیں اس کی سمجھ کیسے آئے گی؟ جب معاملہ ہی نہیں سمجھ آئے گا تو ہم درست فیصلہ کیسے کر سکیں گے؟ Having said this, تو let's switch on to lecture number 3. پیج نمبر ہے جی 29۔ اس کا عنوان ہے لوح محفوظ۔ اب یہ لوح محفوظ کیا ہوتی ہے، کیا ہے، اس کا میں آپ کو ایک بڑا مختصر سا تعارف عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے کمپیوٹر ضرور آپریٹ کیا ہوگا، یا میجورٹی نے کیا ہوا ہے، یا دیکھا تو ضرور ہے کہ کمپیوٹر میں ایک چیز ہوتی ہے ہارڈ ڈسک۔ ہارڈ ڈسک میں پوری وہ ڈیٹا اور پوری اس کی پروگرامنگز کہاں ہوتی ہیں کمپیوٹر کی؟ ہارڈ ڈسک میں۔ تو یہ لوح محفوظ کائناتی کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کو ہی کہہ لیں۔ دوسرا اس کی اصل دیکھیں نا، لفظوں کو دیکھیں، لوح محفوظ، لوح کہتے ہیں تختی کو جس پہ کچھ لکھا جائے، اور محفوظ کے لفظ سے مراد ہم لیتے ہیں پریزروڈ، جس چیز کو محفوظ کر لیا جائے، ٹھیک۔ لیکن میں آپ سے اگر یہ عرض کروں کہ یہ لفظ حفظ سے نکلا ہے، لوح محفوظ حفظ سے حافظہ بھی ہے، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو کائنات کا پروگرام سوچا وہ پروگرام جس جگہ ریکارڈ ہے، جس جگہ پڑا ہوا ہے، وہ ظاہر ہے کہ اللہ کے حافظے میں ہے، تو اس کو تصوف اور قرآن دونوں نے لوح محفوظ کا نام دیا ہے۔ تو جب ہم لوح محفوظ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اگر یہ بات آ جائے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سارا طے شدہ پروگرام ریکارڈڈ حالت میں ہے، یہ علم لوح کہلایا۔ اور پھر اس سے اوپر اس پروگرام میں کمی بیشی کرنے کا اللہ کا اختیار ہے، اسے علم القلم کہا جاتا ہے۔ قلم میں نے لکھنا، تو اللہ اپنے ارادے سے لوح محفوظ میں جب چاہے، جیسے چاہے اور جو چاہے تبدیلی کر سکتا ہے۔ تو لوح محفوظ جنرلی وہ جگہ یا وہ مقام یا وہ نقطہ یا وہ سطح جس پہ اللہ کا سارا وہ پروگرام جو کائنات سے ریلیٹڈ ہے وہ وہاں محفوظ کر دیا گیا۔ اب کائنات کو دیکھیں تو اس کے کئی درجے بنتے ہیں۔ کائنات میں سب سے پہلے نوئیں ہیں، کائنات سے نیچے نوئیں ہیں، کرے نو ہیں، کہیں زمینیں ہیں تو کہیں سورج ہیں تو کہیں ستارے ہیں۔ پھر ان زمینوں پہ آپ دیکھیں تو کتنی قسم کے جانور ہیں، کتنی قسم کی نباتات ہیں، کتنی قسم کے جمادات ہیں۔ تو یہ جو نوئیں ہیں، پھر ان نوع کے بعد ہر نوع کے افراد ہیں، جیسے نوع انسانی میں ہر فرد اپنی جگہ ایک پوری اینٹی ہے۔ تو یہ 4 درجے ہو گئے، اللہ کا ذہن ہو گیا، کائنات ہو گئی، پھر کائنات میں انواع ہو گئی، انواع میں آگے افراد ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ ہم اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں اس مختصر سے تعارف کے بعد۔ حضور مرشد کریم فرماتے ہیں کہ کائنات ایک ایسا پروگرام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود تھا اور موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب عمل درآمد کرنا چاہا، اللہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرے ذہن کے مطابق کائنات میں بے شمار مخلوقات وجود میں آ کر اپنا مظاہرہ کریں، یعنی خود کو ڈسپلے کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کن فرما دیا۔ کن اب پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ کس کو کہا گیا، کہ اللہ کا علم اور اس کا کام کرنے کا ارادہ، یعنی اس علم کو بروئے کار لانے کا ارادہ، جب اس کو حرکت دی گئی تو کن فرمانا ہو گیا۔ کن کا لفظی مطلب ہے حرکت میں لایا گیا، حرکت میں آنا، اور یہ ترجمہ بھی حضور کلندر بابا اولیاء نے بتایا۔ کن فرمانے کے بعد اس کن کا مظاہرہ اس طرح ہوا کہ اللہ کے ذہن میں جو کچھ اور جس طرح موجود تھا وہ شکل و صورت کے ساتھ ایک اسکرین پر نقش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود پروگرام یا اس پروگرام کے کردار، یعنی وہ پورا پروگرام اور اس پروگرام کے جتنے کیریکٹرز ہیں، کن کہنے کے بعد جس بساط پر نقش ہوئے اس کو مذہب لوح محفوظ کہتا ہے۔ تو یہ لوح محفوظ کی یہ ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ اب یہاں پہ ایک قانون سن لیں۔ قانون کیا ہے؟ یعنی اصل بات تو یہ، اب اس کو سمجھنے کے لیے، اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یہ کچھ باتیں آپ کو یہاں پہ پڑھنی ہے۔ قانون یہ ہے کہ آدمی دنیا میں جوں جوں ہوش سنبھالتا جاتا ہے اور ماحول میں موجود چیزوں کے اندر اس کا انہماک ہوتا ہے، یعنی جتنی وہ زیادہ دلچسپی لیتا ہے اسی مناسبت سے ان چیزوں کی ماہیت اور حقیقت کا انکشاف ہونے لگتا ہے۔ یعنی وہ جس قدر دلچسپی لیتا ہے پھر وہ ان چیزوں کی حیت، یعنی کہ وہ بناوٹ کو دیکھتا ہے، بناوٹ کو سمجھتا ہے، اور پھر یہ بھی سمجھ آنے لگتا ہے کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے۔ مطلب یہ ہے
کہ انسانی تصور میں کائنات کا یکجائی پروگرام موجود ہے. اب یہ لفظ یکجائی کا مطلب ہے یونیفائڈ پروگرام، یعنی ایک جگہ پہ یہ سارا پروگرام یونیفائڈ فارم میں پڑا ہوا ہے. لیکن وہ یعنی کہ انسان اس یکجائی پروگرام کو اس لیے نہیں دیکھ سکتا کہ اسے اتنی مہلت ہی نہیں ملتی کہ وہ ماحول کے ہجوم سے خود کو خالی کر سکے، یعنی خالی ذہن ہو سکے. اب یہ ماحول کے ہجوم، دی آنرش آف آر ایمبینٹ، دی آنرش آف آر ایمبینٹ سچویشن یا آر ایمبینس، یہ ہے ماحول. اب دیکھیں نا، ہم آنکھیں بند کرتے ہیں مراقبہ کرنے کے لیے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ آنکھیں بند ہوتی ہیں، کان اور کھل جاتے ہیں. وہ باہر یہ ہو رہا ہے، وہ گلی میں یہ آواز آ رہی ہے، وہ فلانا پیر گھسیٹ کے چل رہا ہے، وہ ہارن بج رہا ہے، وہ کوئی بائک گزری ہے. ذرا یہ غور کریں تو یہ حسیات کا دروازہ بند ہوا؟ تو جواب ہے نہیں، ہم تو اسی ماحول میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ کو احساس ہے میں کمرے میں بیٹھا ہوں، آپ کو احساس ہے پنکھا چل رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ذہن خالی نہیں ہوا. تو یہ اتنی تو ہم مصروف زندگی گزار رہے ہیں اور چلیں اللہ کی باتوں کو سمجھنے. وہ اس لیے اس یکجائی پروگرام کو نہیں دیکھ سکتا کہ اسے اتنی مہلت نہیں ملتی کہ وہ ماحول کے ہجوم سے خود کو خالی ذہن کر سکے. تو قانون یہاں سے یہ بنا، اس بات سے یہ بنتا ہے کہ انسان جس حد تک شعوری اعتبار سے یکسو ہو کر، یکسو پورا دھیان، پوری توجہ کو ایک سمت میں لگانا ہے، ایک طرف لگانا ہے، یک ایک، سو طرف، تو ایک طرف لگانا ہے ذہن کو، کسی طرف متوجہ ہوتا ہے. اب وہ کسی، وہ چوائس ہے کہ آپ کس طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو جس طرف بھی وہ متوجہ ہوگا، پھر اسی مناسبت سے اس کے اوپر حقائق منکشف ہوتے رہتے ہیں. ہو جاتے ہیں نہیں لکھا، کیا فرمایا؟ ہوتے رہتے ہیں، یعنی کہ اٹ از اے پرپیچول ایفرٹ، اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. تو اسی مناسبت سے جتنا زیادہ آپ کا ذہن یکسو ہوتا ہے، ماحول سے آزاد ہوتا جائے گا، تو اسی مناسبت سے آپ کے اوپر چیزوں کے بارے میں حقائق منکشف ہوتے چلے جائیں گے. حضور فرماتے ہیں کہ شعور کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو لاشعور بھی زیر بحث آ جاتا ہے. ہم جن معنوں میں شعور سے واقف ہیں وہ یہ کہ جو چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور جس چیز کو ہم ٹھوس دیکھ رہے ہیں، وہ چیز ہمارے ذہن کے لیے موجود ہے. اور جو چیز ہم نہیں دیکھ سکتے وہ چیز ہمارے لیے موجود نہیں ہے، حالانکہ غیر موجود شے کا احساس ہمارے اندر موجود ہے. اب یہ بڑا باریک نقطہ ہے. دیکھیں نا، ہم ایک چیز کو آنکھیں کھول کے دیکھ رہے ہیں تو ہم اسے موجود مان رہے ہیں، لیکن جب آپ آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کر رہے ہیں تب بھی تو وہ چیز موجود ہے، تبھی تو آپ اس کو تصور کر رہے ہیں. کیوں جی؟ مطلب ہے کہ جب ہم کسی چیز کا احساس کر رہے ہیں تو وہ موجود نہیں ہے، لیکن جیسے آپ خواب میں دیکھتے ہیں چیزوں کو تو ان کا احساس ہوتا ہے یا نہیں؟ اب کسی چیز کا احساس ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ چیز موجود ہے. اب اس کیفیت یا احساس کا نام لاشعور ہے، یعنی وہ چیز تو موجود ہے لیکن ہمارے حسیات اس تک نہیں پہنچ رہے یا حسیات پہنچ رہے ہیں. اب لاشعور کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے شعوری دنیا کی گرفت سے آزاد ہونا ضروری ہے. یہ نظام سمجھ لیں. جب تک ہم لاشعور سے نہیں نکلتے ہم شعور میں نہیں آ سکتے. تو بالکل اسی طرح جب تک ہم شعوری دنیا سے آزاد نہیں ہوں گے ہم لاشعوری دنیا میں نہیں داخل ہو سکتے.
اب اس پوری بات کو جو انہوں نے اب تک فرمائی اس کو بطور سمری اس طرح کہیں گے کہ ایک واحد اور یکتا ذات ہے، ایک واحد اور یکتا یونیک ذات ہے، اس کے ذہن میں مکمل پروگرام ہے، ایسا مکمل پروگرام جس میں زندگی کے تمام تقاضوں سے متعلق کردار موجود ہیں۔ تقاضوں زندگی کو بڑھانے کے لیے، چلانے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ تقاضے ہیں۔ اگر آپ کھائیں گے نہیں، بھوک نہیں لگے گی، پانی نہیں پیئیں گے، پیاس نہیں لگے گی، تو بھوک نہیں لگے گی تو کھانا نہیں کھائیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے تقاضے کی تکمیل نہیں ہوگی، جسم گرو نہیں کرے گا۔ تو کھانا پینا کیا ہوا؟ یعنی جو چیزیں ہم کھاتے اور پیتے ہیں وہ کردار ہو گئے، لیکن اس کے پیچھے تقاضے ہیں، مثلا بھوک، پیاس، شکل و صورت، آنکھ، ناک، دوستی، محبت، نفرت، حقارت، ظلم، عفو و درگزر، یہ کچھ تقاضوں کے کردار ہیں۔ اس ذات نے اس سارے پروگرام کو یوں سمجھیں کہ ڈرامے کی صورت میں کاغذ پر لکھ دیا، یا اس ڈرامے کے اندر پورے کردار کی فلم بنا دی۔ اب یہ فلم کیسے چل رہی ہے یہ بات آئندہ بتائی جائے گی، ابھی صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ کائنات کا یکجائی پروگرام ایک فلم کی شکل میں محفوظ ہے۔ یہ ہماری مادی دنیا کی ایک مثال، فلم چلتی ہے تو وہ پہلے وہ جو پرانے، آج تو سی ڈی میں چلتی ہے، پہلے یہ رول کی شکل میں ہوتی تھی، تو اسے فلم کہا جا رہا ہے، وہ جو سیلولائڈ پہ پھیتا سا ہوتا تھا، تو وہ ایک فلم کی شکل میں محفوظ ہے، اور ہم میں سے ہر فرد خواہ وہ انسان ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، کوئی بھی ہو، اس فلم کا کردار ہے۔ ہم اپنے آپ کو بحیثیت کردار کے جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ کردار کن روشنیوں کے اوپر، یعنی کن قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق متحرک ہے۔ اب جاننے سے مراد تصوف میں کیا لی جاتی ہے؟ تصوف میں صرف یہ جاننا نہیں ہے ہاں مجھے پتہ ہے، نہیں، جاننے سے مراد تصوف میں یہ لیا جاتا ہے کہ آدمی ذہنی طور پر محسوس کرتا ہو، آنکھوں سے دیکھتا ہو، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم بحیثیت کردار کے کہاں واقع ہوئے ہیں، ہمیں غیر جانبدار طرز فکر اختیار کرنا ہوگی۔ غیر جانبدار طرز فکر کے لیے شعور کی گرفت سے نکل کر لاشعور کے دائرے میں داخل ہونا ہوگا۔ لاشعور میں داخل ہونے کے لیے غیر جانبدار طرز فکر اس وقت مستحکم ہوتی ہے جب آدمی کے اندر استغنا ہو۔ غیر جانبدار طرز فکر کا اب اگلا نقطہ استغنا۔ اب یہ استغنا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ استغنا کی بہت مختصر ڈیفینیشن کی ہے کہ استغنا یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی اور زندگی کے تمام تقاضوں، اپنی تمام خواہشات اور اپنی تمام ضروریات کا کفیل اس ذات کو سمجھے جس ذات نے کائنات بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استغنا حاصل کرنے کے لیے سورہ اخلاص میں فرمایا ہے قل هو اللہ احد۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ ہر قسم کی احتیاج سے بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ ہی اس کا کوئی خاندان ہے۔ خالق اور تخلیق کا جب موازنہ کیا جاتا ہے
تو 5 باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ہم جب خالق اور مخلوق کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے مخلوق اور خالق کی تعریفی حدیں کچھ اس طرح قائم ہوتی ہیں کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے۔ تو میں یہ پیج 31 پہ پڑھ رہا تھا کہ خالق اور تخلیق کا جب موازنہ کیا جاتا ہے، دیکھیں کمپیریٹیو، کہ تو 5 باتیں سامنے آتی ہیں۔ کیا کہ خالق ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے۔ مخلوق ایک نہیں ہے، وہ کثرت میں ہوتی ہے۔ مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کی اولاد ہو یا کسی کا باپ ہو، ٹھیک ہے؟ مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی خاندان ہو۔ مخلوق احتیاج اور ضرورت کے دائرے میں قید ہے۔ مخلوق احتیاج اور ضرورت کے دائرے میں قید ہے۔ کوئی مخلوق چاہے وہ فرشتے کیوں نہ ہو، احتیاج اور ضرورت سے باہر قدم نہیں نکال سکتی۔ اس کی زندگی کا ہر قدم، ہر جذبہ ایک احتیاج اور ضرورت ہے۔ اس کی مخلوق کی زندگی کا ہر قدم، ہر جذبہ ایک احتیاج اور ضرورت ہے۔ اب ان 5 باتوں میں مخلوق خالق سے براہ راست ربط اگر رکھ سکتی ہے تو صرف یہ ہے کہ اپنی تمام ضروریات کا کفیل اللہ کو سمجھے۔ جب ہم شعوری زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہم جان لیتے ہیں کہ زندگی میں ہمارا ذہن الجھا ہوا ہے اور زندگی سے متعلق ہر چھوٹی بڑی خواہش یا ضرورت کے لیے ہم اس طرح سے پابند ہیں اور بندھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس سے چھٹکارا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خالی ذہن نہیں ہوتے۔ کبھی ہمارا ذہن اس بات میں لگا رہتا ہے کہ ہمیں معاش حاصل کرنی ہے، کبھی ہمارا ذہن مصروف رہتا ہے کہ ہمیں مکان بنانا ہے، شادی کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب سالک یعنی وہ بندہ جو اپنے رویے درست کر رہا ہے، جب سالک شعور کے دائرے سے نکل کر تفکر کرتا ہے تو یہ بات اس کا یقین بن جاتی ہے کہ فی الواقع ہمارا کفیل اللہ ہے۔ اس کی مثالیں ایک نہیں ہزاروں ہیں۔ اب دیکھیں 9 مہینے ماں کے پیٹ کی زندگی، پیدائش کے بعد بچپن اور لڑکپن کی زندگی، پھر اس زندگی کو گزارنے کے لیے بھی کوئی مخلوق یا فرد اپنا ذہن، اپنا اختیار، اپنی عقل استعمال نہیں کرتا، بس گرو ہو رہا ہے۔ انسان کے بعد جب ہم اربوں خربوں دانہ چبنے والے پرندوں کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو وہاں یہ بات سورج کی طرح نظر آتی ہے کہ کفالت کا انتظام اللہ کے ہاتھ میں۔ کسان جب کھیتی کاٹتا ہے تو جھاڑو سے ایک دانہ جمع کر لیتا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ جو دانہ کرم خوردہ یعنی کیڑوں کا کھایا ہوا ہوتا ہے وہ بھی وہ محفوظ کر کے اپنے گائے بیل اور کھیتی کے کام آنے والے جانوروں کو کھلا دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان نے ایک دانہ زمین پر سے سمیٹ لیا تو یہ اربوں خربوں پرندے کہاں سے دانہ چگتے ہیں؟ یہ صرف پرندوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ گائے بیل ہرن شیر بکریاں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، وہ سارے جو گھاس کھاتے ہیں یا گوشت کھاتے ہیں ان سب کو کہاں سے مل رہا ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ جی اللہ ہی مہیا کر رہا ہے، ہاں یا نہیں؟ اللہ کے ساتھ بحیثیت خالق ربط قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر یہ طرز فکر راسخ ہو جائے کہ جس طرح اللہ ہمیں پیدا کرتا ہے اسی طرح اللہ ہماری زندگی کی بھی کفالت کرتا ہے۔ جب بندے کے اندر یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی ذات ہمیں سنبھالے ہوئے اور ہماری ضروریات پوری کرتی ہے، تب جا کے شعور سے ہٹ کر
اس ذات کی طرف قدم اٹھنے لگتا ہے۔ جب کوئی بندہ یہ بات سوچ لیتا ہے کہ میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں کسی کے ہاتھ میں کھلونا ہوں، تو اس کا ذہن یکسو ہو جاتا ہے۔ روحانیت میں جتنے اسباق پڑھائے جاتے ہیں، جتنی بھی مشقیں کرائی جاتی ہیں، جتنی بھی ریاضتیں کرائی جاتی ہیں، ان سب کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان غیر جانبدار ہو کر اپنی نفی کر دے۔ اب یہ نفی کرنا کیا ہے؟ اپنی نفی کر کے خالی ذہن ہو جائے۔ نفی سے مراد ہے کہ جو جانتا ہے اس کو اگنور کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے اوپر کانٹا مار دے کہ نہیں جی میں کچھ نہیں، اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، ان کو اگنور کر کے آپ اپنا دھیان اللہ کی طرف لگا دیں گے تو پھر اللہ خود بتائے گا کہ کس صلاحیت کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو اور اپنی نفی کر کے خالی ذہن ہو جائے۔ جیسے جیسے انسان کے اندر فنا کا پروگرام متحرک ہوتا رہتا ہے، اسی مناسبت سے اس کے اوپر لاشعوری زندگی کے خد و خال ظاہر ہوتے ہیں۔ رفتہ رفتہ وہ غیب کے نقوش معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لاشعوری زندگی میں داخل ہونے کے لیے خالی ذہن ہونے کا مراقبہ کرنا ضروری ہے۔ مراقبے کی بہت سی قسمیں ہیں۔ براہ راست مراقبہ یہ ہے کہ آدمی آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرے کہ میں روشنی کا ایک نقطہ ہوں، اور یہ مراقبہ آدھی رات گزرنے کے بعد یا صبح صادق کے وقت شمال رخ منہ کر کے آرام دہ نشست میں بیٹھ کر اس طرح کیا جاتا ہے کہ سالک اپنے دل کا تصور کرے اور دیکھے کہ اللہ دل کے اندر چھوٹا سا سیاہ رنگ کا ایک نقطہ گردش کر رہا ہے۔ مراقبہ کی کامیابی اس بات کا مظہر بن جاتی ہے، یعنی جب آپ مراقبے میں کامیاب ہوں گے تو یہ ہوگا کہ آدمی اپنی زندگی کے تمام آثار فنا ہوتے دیکھتا ہے، یعنی اسے اپنی موت کے بعد کے حالات دکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے، اور وہ خود کو صرف روشنی کا ایک نقطہ دیکھتا ہے۔ یہ نقطہ جب پوری طرح واضح ہو جاتا ہے، یعنی وہ نقطہ پھر روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو نقطے کی سیاہی چمک دمک میں منتقل ہو جاتی ہے۔ پھر اس سے اگلی سٹیج، اس نقطے میں پھیلاؤ پیدا ہوتا ہے، اور یہ پھیلاؤ اس نقطے کو ایک سکرین بنا دیتا ہے، ایک سکرین بن جاتی ہے، پھر ایک ایسی سکرین جس کے اوپر کائنات کا پورا پروگرام نشر ہو رہا ہے، اور یہ وہی سکرین ہے جس کو قرآن پاک نے لوح محفوظ کہا ہے۔ اب دیکھیں اس کتاب نے ہمیں لوح محفوظ تک رسائی کا ایک عملی اور پریکٹیکل طریقہ بتا دیا، لیکن ہمارے شعور میں اتنی سکت ہونا اور پھر اس سے پہلے استغنا ہونا، یہ استغنا پہ میں آپ سے ایک بات شیئر کر دیتا ہوں۔ ایسے ہوا کہ میں نے حضور مرشد کریم سے یہ سوال، جب یہ باتیں میں پڑھتا تھا تو سوچتا تھا، تو پھر ظاہر ہے میرے ذہن میں سوال آتے تھے، تو میں نے مرشد کریم سے پوچھا کہ جب کسان مٹھی بھر کے گندم کا دانہ جو ہے وہ زمین میں پھینک دیتا ہے، تو یہ جو اس کے ہاتھ سے گندم علیحدہ ہوئی اور مٹی میں چلی گئی، تو وہ گلنے سڑنے کے بجائے قائم رہی، یعنی اگی، تو کیا یہ استغنا کی وجہ سے ہوا؟ یعنی اس کی گروتھ، دانے کی گروتھ کو میں استغنا سے ریلیٹ کر رہا تھا، تو حضور مرشد کریم نے فرمایا نہیں، یہ تو توکل ہوا۔ تو میں چکرا گیا، میں نے کہا جی پھر توکل میں نے بھروسہ ہوا، یعنی اس کو اللہ پہ بھروسہ ہے، تبھی تو وہ مٹھی بھر کے مٹی میں پھینک رہا ہے گندم کو، مٹھی کیا جھولیاں بھر بھر کے پوری بوریوں کی بوریاں بیج کے طور پہ وہ مٹی میں پھینک رہا ہے نا، تو اس کے ذہن میں یہ بھروسہ ہے، اللہ پہ توکل ہے کہ جی یہ اگیں گے، پودے بنیں گے، ان پہ برق و بار آئیں گے اور یہ گندم بنے۔ تو میں نے اگلا سوال ظاہر ہے یہی پوچھنا تھا کہ حضور پھر استغنا کیا ہوا؟ تو حضور مرشد کریم ایسے پہلو کے بل لیٹے ہوئے تھے، کوہنی ان کی کھڑی تھی، کونی ہے کہ زور پہ ہاتھ کو جیسے ڈبڈبی بجاتے ہیں اس طرح سے دائیں بائیں ہلا کے انہوں نے کہا
بھائی اللہ چاہے کرے چاہے نہ کرے، اتنا کہہ کے وہ خاموش ہو گئے۔ تو اس سے مراد یہ بنی جو میں سمجھا، اب آپ اس سے کیا کچھ اخذ کرتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب بندہ در و بست اللہ کے حوالے کر دیتا ہے ذہن کو تو یہ استغنا کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ چاہے کرے چاہے نہ کرے، یعنی اس نے خود کو واقعی مخلوق مان لیا، یعنی اس نے اللہ کو واقعی خالق مان لیا، تو کیا ہوا؟ یہی تو نسبت وحدت ہے۔ اور اس کے بعد اگر وہ اپنے اندر وہ جو سیاہ نقطہ ہے اس کو دیکھنے کی مشق کرنے لگ جائے تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور نوازیں گے۔ تو میرا خیال ہے یہاں تک کافی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ تو آج کا لب لباب یہ ہے کہ لوح محفوظ ایک پروگرام ہے جو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذہن ہے، اور وہ ایک ایسی یعنی اللہ کے حافظے میں پڑا ہے، اور اس تک رسائی حاصل کرنا اس کا طریقہ بتا دیا حضور مرشد کریم نے کہ آپ کے اندر صفت یکجائی پروگرام کو دیکھنے کی خواہش ہو اور آپ کے اندر استغنا ہو، اور استغنا ایسا ہو پھر آپ بیٹھے مراقبہ کریں۔ جب تک نہیں تو ہمیں پہلے یہ اپنے اندر یہ استغنا ڈیولپ کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، اور ان علوم سے جو حضور کلندر بابا اولیاء نے عام کیے ہمیں ان کی فہم حاصل ہو اور ہم ان کی خواہش کے مطابق ان علوم کو سیکھ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔